کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. جو حکام کے جو نئے نئے آرڈرز وہ بولتے ہیں یہ جی لوگوں کو یہ پریشانی ہے، ان لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے. یہ جو ای بسز، RTC بسز یا ای رکشا انہوں نے انٹروڈیوس کیے ہیں، یہ لوگوں کی سہولیت کے لیے نہیں کیے گئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے اگر یہ انٹروڈیوس کیے گئے ہیں تو دوہرا معیار کیوں ہے؟ ہماری گاڑیوں کو ڈائیورشنز دیے جا رہے ہیں. میری گاڑی اگر بٹمالو پارم پورہ سے نکلتی ہے اس کو ڈائیورشن ہے یہاں جہانگیر چوک میں، وہ پہنچتا ہے اس کو بادشاہ چوک سے نکالتے ہیں، پھر وہاں سے یہاں سے اس کو راج باغ سے نکالتے ہیں. اور جو ای بسز ہے جو کہ POP موڈ میں لائی گئی ہے، یہ گورنمنٹ کی بسیں نہیں ہیں. پہلے ہمیں اویئر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو. یہ گورنمنٹ کی یہ ایک ایجنسی ہے، ایک ٹھیکیدار ہے. یہ ٹھیکیدار کی گاڑیاں چل رہی ہے POP موڈ میں. اس میں جو خسارہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ اگر 10,000 روپیہ کا انہوں نے رکھا ہے ایک بس کا ایک دن کا، جس میں جو وہ خسارہ دے رہے ہیں، اگر گاڑی کو 2,000 آئیں گے 8,000 ہمارا ٹیکس جاتا ہے، یہاں کے لوگوں کا ٹیکس جاتا ہے اس کو، جس کے ساتھ انہوں نے POP موڈ میں ایگریمنٹ کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے. دوسرا، اگر ای بسز کو چلنا ہے وہ آپ خود دیکھ لیجئے، جن کو جو بھی مرضی ہے وہ نکلتی ہے، ان کو کیوں نہیں یہ ہوتا ہے؟ جہاں تک جو ہائی کورٹ کے ڈائریکشنز ہے، ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، ہائی کورٹ کے احکامات ہیں، وہ ہر ایک کے لیے ہے. انہوں نے پرٹیکولر رکھا ہے. جو آپ بولتے ہیں 4 بجے کے بعد آپ خود دیکھ لیجئے. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سیکٹریٹ ملازموں کے لیے رکھا ہے. جب ہم وہاں گئے تو وہاں سیکٹریٹ ملازم نہیں، وہاں عام لوگ اس میں چڑھ رہے تھے. وہ سواریاں وہ سیکٹریٹ کے پیسنجر نہیں تھے، سیکٹریٹ کے ملازم نہیں تھے، عام پیسنجر. آپ بھی چڑھو اس گاڑی میں، آپ دیکھو کہ وہ آپ کو بولیں گے نہیں یہ سیکٹریٹ ملازموں کے لیے. وہ یہ سارے جو یہ گورنمنٹ کے جو آفیسر بیٹھے ہیں کرسیوں پہ، ابھی آپ دیکھ لیجئے احکامات ہے کہ جب کورٹ ڈائریکشن ہوئی ہمارے اڈے شفٹ کیے گئے، ہمیں لال چوک سے نکالا گیا، پہلے بٹمالو میں پہنچایا گیا، بٹمالو میں کچھ عرصے کے بعد ہمیں پارم پورہ میں ایک کھڈے میں ڈالا گیا ہماری گاڑیوں کو، جہاں پہ پانی اتنا آتا تھا، جب بارش ہوتی تھی، معمولی بارش ہوتی تھی، اتنا پانی آتا تھا. اور اس کے بعد 1-2 ڈائریکشنز اور بھی نکلے. اس ڈائریکشنز کے تحت ڈیو کام کو نوڈل افسر مقرر کیا گیا ہے. نوڈل افسر مقرر کرنے کے بعد نوڈل افسر اس کو مقرر جو ہائی کورٹ کے آرڈرز ہے، جو ٹائم ٹو ٹائم جو آنریبل ہائی کورٹ کے آرڈرز تھے وہ ان کو امپلیمنٹ کرنے تھے. لیکن آن گراؤنڈ انہوں نے صرف وہ جو کورٹ کے آرڈرز تھے بسوں جو مخصوص جو بٹمالو اڈے سے چل رہے تھے، باہر چل رہے تھے، بٹمالو کے باہر چل رہے تھے، ان پہ امپلیمنٹ کیا گیا. RTC کی گاڑیاں، آوارہ سوموز، جو آپ ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیجئے، آپ تو دیکھتے ہوں گے کہ بٹمالو سے اس وقت بھی انلیگل آپریشن چل رہا ہے. اگر آپ ٹینک پورہ سے جائیں گے وہاں سے ان کو بیانڈ پارم پورہ نہیں آنا ہے، یہاں سے پانتا چوک سے بیانڈ ان کو نہیں آنا ہے. جو RTC کی بسیں یہ سب پہ امپلیمنٹ ہے. اس کے لیے منی بسوں کو کہا گیا کہ وہ ایک ہیسل فری ٹرانسپورٹ سہولیت فراہم رکھے عوام کو. ہم نے وہ بھی رکھا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیجئے RTC کی بسیں، آوارہ سوموز جو بٹمالو سے چل رہے ہیں، وہ ان کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. ای رکشا یہاں پہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے، اس پہ جو آرڈر ہے مارتھ کا، اس پہ لکھا گیا ہے کہ یہ ویل ڈیفائنڈ بیٹری آپریٹڈ وہیکل ہے، اس کو لاسٹ مائل کنیکٹیوٹی پہ چلنا ہے. لیکن وہ ہمارے سٹی روٹس پہ آ رہے ہیں، منی بسوں کے روٹس پہ آ رہے ہیں، وہ ہر ایک وہ نیشنل ہائی وے پہ چلا رہے ہیں. اور ایک رول کے تحت وہ ای رکشا ان کو دینے تھے. ایک رول، وہ ڈرائیور اس کو ای رکشا کی لائسنس ہونی چاہیے تھی لازمی. لیکن ڈیلروں کو یہ اختیار دیے گئے ہیں، جو بھی جاتا ہے، جو مطلب جس کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر آپ ای رکشا والوں کو اگر چیک کریں گے 90% ای رکشا والے جو بغیر لائسنس چلا رہے ہیں. جہاں تک ایکسیڈنٹوں کی بات ہے، ہم اپنے یہ جرمانے جو گورنمنٹ دکھا رہی ہے کہ ہم نے اتنے جرمانے کیے ہیں، یہ وائلیشنز ہو رہے ہیں، یہ وائلیشنز اویئرنیس کے ذریعے ان کو اویئرنیس کے پروگرام رکھنے تھے. ڈرائیوروں کو بھی یہ اویئرنیس دینی تھی، لوگوں کو بھی، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو بچے ہمارے ہیں، ان کو اویئرنیس دینی تھی. جرمانے اگر انہوں نے جرمانے کیے ہیں وہ رقم اس پہ لگانی چاہیے، اویئرنیس پہ سائن بورڈ لگانے تھے. بلیک سپاٹس جہاں پہ جو روڈز میں آپ دیکھ لیجئے، سمارٹ سٹی انہوں نے بنائی، آپ خود دیکھ لیجئے، وہ 6 لین روڈ تھا،
اس کو اتنا تنگ کیا سمارٹ سٹی نہیں یہ ات ونان کاشر پٹ موٹ پھٹراون تو بوبز بناون یمو بنو یہ شہری سری نگر موٹ پھٹراؤ تو بوبز بنو جس پہ ہمارا چلنا بھی مشکل ہے. آپ دیکھ لیجئے پیڈسٹرین کو چلنا بھی مشکل ہے. آپ دوہرا معیار RTC یہ جو ہم چاہتے ہیں جو نوڈل افسر اس وقت ڈویژنل کمشنر صاحب کو آنریبل ہائی کورٹ نے بنایا اس میں اسٹرکٹلی RTC کو بین کیا جانا چاہیے. ای رکشاز کو شہری سری نگر میں جو ان کے ڈیفائنڈ روٹ ہے ان پہ چلنے دیا جائے. اس کے علاوہ جو ہمارے روٹس پہ وہ آ رہے ہیں اس پہ پابندی لگنی چاہیے. جہاں تک سمارٹ سٹی بسوں کا تعلق ہے سمارٹ سٹی یہ ایک ہی یہ ٹوین سٹیز میں ہے. یہ جموں میں بھی ہے اور کشمیر میں یہ جو کامن کاز کے لیے ہماری جو ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسیشن ہے یہ کچھ کامن کاز کے لیے باقی ان کے ادھر اپنے مسائل ہیں ہمارے یہاں خود کے مسائل ہیں. لیکن جو کامن کاز ہے گلدستہ ایک ہی ہے. ہم اس ٹرانسپورٹ ویلفیئر کے ایک حصہ ہیں. آج ہم نے اس کو ایک حتمی شکل دی ہے. اس میں عہدیداری کا جو ہمیں ایک یہ بنانا تھا ہم نے یہ تشکیل دی تھی پچھلے دنوں. اس کے بعد آج ہم نے اس کو حتمی شکل دے دی. اس میں ہماری اور بھی ساتھی جو پانت چوک میں 3-4 ایسوسیشن ہے کریو میں ایک ایسوسیشن ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں شالیمار نشاط ہارون میں جو FDM چل رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور بھی اگر ہمارے اس گروپ میں ٹرانسپورٹروں کے کاز کے لیے ٹرانسپورٹروں کے مسائل حل کرانے کے لیے آئیں گے ہم ان کا ویلکم کریں گے ہمیشہ. بس اسٹینڈ ہے اس کو شفٹ کیا جائے پاریم پر اور KMD کو 5 کیا تھا شفٹ. مگر بدقسمتی کی بات ہے جب ساری ٹریفک کو شفٹ پاریم پورہ کیا یا 5 پہ تو آنریبل ہائی کورٹ کی ڈائریکشن سب کے لیے ایک ہے. ہم کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ RTC گاڑیاں کیوں لال چوک آئیں گی سیکٹریٹ کے پاس آئے گی بٹمالو آئے گی. اگر آنریبل ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ سب کو شفٹ ادھر ہونا ہے تو کن وجوہات کے بنا پر یہ لال چوک آئیں گی سیکٹریٹ آئے گی تو ہم کو کیوں نہیں چھوڑا جا رہا ہے. ہمارا مطالبہ ہم RTC کے خلاف نہیں ہیں. یا تو جو جنرل بس اسٹینڈ بٹمالو میں تھا اس کو واپس شفٹ کیا جائے بٹمالو میں ہی چاہے پاریم پورہ میں ہے چاہے پانچک میں ہے سب کو شفٹ کیا جائے. اگر ایسا نہیں ہو سکتا ان کے پاس تو آج ایک ڈائریکشن آ گئی تھی میں نے پیپر میں آج پڑھا کہ MD RTC بول رہا ہے کہ ہم کو ایک دن میں 4 لاکھ روپے خسارہ ہو رہا ہے. ہمارے پاس 500-600 گاڑیاں ہیں بسیں ہیں تو یہ خود ہی دیکھ لے کہ ہمارے پاس کتنا نقصان ہو رہا ہے ہماری گاڑیوں میں کتنا نقصان ہو رہا ہے. ہمارے پاس اس وقت نئی گاڑیاں ہیں 2024 ماڈل گاڑیاں ہیں جو ہر جگہ پہنچتے ہیں. تو میرا مطلب یہی ہے کہ اگر آنریبل ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے ہم اس کی برابر یہ دیکھ رہے ہیں اس کا آرڈر دیکھ رہے ہیں تو RTC کیوں نہیں دیکھ رہی. اگر جو پاریم پورہ بس اسٹینڈ اس وقت ہے اگر یہ سارا شفٹ واپس ہو جائے سارا جو مین اسٹیک ہولڈر اس میں ہے اگر ان کو واپس لایا جائے تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ہم RTC کے خلاف بھی نہیں ہیں مگر وائلیشن آف ہائی کورٹ ہو رہی ہے. یہ آنریبل ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے خالی پرائیویٹ بسوں کے لیے نہیں ہے یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹر کے لیے نہیں ہے. یہ جو SSB ٹریفک یا جو ٹریفک عملہ ہے یا RTO صاحب ہے یا جو باقی عملہ ہے اس پہ کام کر رہے امپلیمنٹ کر رہے ان کا آرڈر ہائی کورٹ کا آرڈر وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس وقت. آج یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور ہم اس کی طرف سے آج ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اگر ہم پبلک کو کوئی پریشانی ہے اسکول اسٹوڈنٹس کو کوئی پریشانی ہے تو ہم کو بھی واپس بٹمالو چھوڑ دیا جائے.